يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا وسعديه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك غفور رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسل مبشرا أرسل ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على محمد كما تحب وتغفر وصل عليه. ادب گاہے زیر آسنا از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدیہ مصطفیٰ برساں پیش راکدی ہم عروس اگر رہون رسیدی تمام حدیث. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط. جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے. جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے. کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. کیا کروں ہے میرے ارمانوں کی قاتل احتیاط. اس دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط. اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و صوت. اضطراب عشق کا اضطراب عشق کا اظہار ہو بے حرف و صوت. اے غم دل احتیاط اے وحشت دل احتیاط اے غم دل احتیاط اے وحشت دل احتیاط. اس دیار پاک میں لازم ہے دل احتیاط. عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں. عشق کی خود رفتگی بھی حسن سے کچھ کم نہیں ہے مگر اس حسن کے رخسار کا دل احتیاط. ہے مگر اس حسن کے رخسار کا دل احتیاط. اے غمی دل احتیاط اے وحشت دل احتیاط. بتاؤں تجھ کو میں ارشاد او ادنا کا راز. بتاؤں تجھ کو میں ارشاد او ادنا کا راز. ان کے ذکر قرب میں لازم ہے کامل احتیاط. ان کے ذکر قرب میں لازم ہے کامل احتیاط. صرف
تک رفاقت، صرف سدرہ تک رفاقت اور پھر عذر لطیف، صرف سدرہ تک رفاقت اور پھر عذر لطیف عقل والو ہے ادائے عقل کامل احتیاط، عقل والو ہے ادائے عقل کامل احتیاط، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، صرف اسی کو ہے، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، صرف اسی کو ہے، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، نام پر توحید کے، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول کیا غضب ہے، کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط، کیا غضب ہے، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول کیا غضب ہے، کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط، اگر خاموش ہو میں سب کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نظران عقیدت میں ایک بار اور حدیث رات میں ایک بار اور حدیث دوسرے کے میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا اس میں ارشاد فرمایا جاتا ہے اور اس کا سلسلے بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تجھے چشمدید گواہ بنا کر بھیجا، بشارت سنانے والا، درس سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اب خطاب کا رخ ہوتا ہے تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ، مان جاؤ اللہ کو اور اس کے رسول کو، اور تعظیم و توقیر کرو رسول کی، اور عبادتیں کرتے رہو اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذکر و شان۔ ایمان مقدم رکھا گیا ہے اس ارشاد میں، اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو دین اسلام میں ہر جگہ عمل پر ایمان کو مقدم ہی رکھا گیا، اور پھر ایمان کے بعد دوسری منزل تعظیم رسول، اور تیسری منزل میں عبادت الہی کا ذکر کیا گیا۔ اسلامی زندگی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے، ایمان سے پہلے آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مگر اسلام کے دائرے میں آپ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایمان ہی وہ دروازہ ہے جس سے مملکت اسلامیہ میں داخلہ ہو۔ اس
اسلامی دنیا میں ایمان ہی سے لوگ داخل ہوتے ہیں. یہ ایمان کس قدر ضروری ہے. ویسے کن کن باتوں کا ایمان، اس کی تو بڑی تفصیلات ہیں، مگر ایک بات سن لو، مان جانا کسی بھی بات کو ماننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان باتوں کا علم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس پر ایمان ہو جائے. نہ ممکن. ہم مانتے ہیں کہ توحید کو ماننا، الوہیت و الہیت کو ماننے کی بے شمار چیزیں ہیں جو دین اسلام پیش کرتا ہے، مگر ماننے سے پہلے جاننا. جس چیز کو آپ جانیں گے دین سے ماننے کا سوال ہی کیا. تو علم ضروری ہوا، کسی چیز پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہوا علم، اور علم کے لیے ضروری ہے ذریعہ علم. ذریعہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جو بتائے. تو اب خدا ہے، تو جب خدا کے ایک ہونے کا علم ہوگا تب اس پر ایمان ہوگا، مگر وہ ذریعہ کون ہے جو ایک بتائے. اس لیے کہ ہم نے تو دنیا میں ہمارے دیکھنے اور سمجھنے کے جتنے ذرائع ہیں وہ خدا کو سمجھنے کے لیے مکمل نہیں. ورنہ نہ جانے پہلے ہی لوگ خدا کو سمجھ لیتے، توحید کے نہ جانے کیسے کیسے نقشے مرتب کیے گئے، مگر کوئی خدا تک نہ پہنچ سکا. معلوم ہے صحیح علم ہی حاصل نہیں ہوا، اور صحیح علم اس لیے نہیں حاصل ہوا کہ صحیح ذریعہ ہاتھ نہیں لگا. ذرائع اگر غلط ہو جائے تو علم غلط ہو جائے تو ایمان غلط. یہ معاملہ رشتہ لگا ہوا ہے. تو اب ضرورت ہے کہ کسی ایک ایسے ذریعے کی، مگر یاد رکھنا وہ ذریعہ ایسا ہو جس کو آپ کا اعتماد حاصل ہو چکا. اگر اس ذریعے ہی کو نہیں آپ مانیں گے تو اس کے علم کو کیا مانیں گے. اس ذریعے ہی کو نہیں مانیں گے تو اس کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان کیا لائیں گے. لہذا ضروری ہے کہ اس ذریعے کی عظمت آپ کے دلوں میں راسخ ہو، اس ذریعے پر اعتماد ہو. اس لیے کہ بتانے والا اگر ذریعہ آپ کی نظر میں حقیر ہے تو اس کا علم بھی حقیر ہی ہوگا، اس کی بتائی ہوئی باتیں بھی حقیر ہی ہوگی. لہذا اس کا عظیم ہونا ضروری ہے، اس ذریعے کا عظیم ہونا ضروری ہے، محترم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ خدا تک تو تم بعد میں پہنچو گے، پہلے اسی ذریعے کی بارگاہ میں جانا ہے، پہلے اسی ذریعے کو اپنانا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ذریعہ باغیت والی ہے، اس کی طرف کا ہے، مگر یاد رکھو ایمان کے لحاظ سے یہ کہنا کوئی مصائبہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ مقدم ہے اور محمد رسول اللہ مؤخر ہے. ایمان کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے، مگر یاد رکھو اچھی طرح سمجھو، وجود کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے یقیناً لا الہ الا اللہ مقدم ہے اور محمد رسول اللہ مؤخر ہے، مگر ایمان کے لحاظ سے، عرفان کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے محمد رسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. پہلے لوگوں نے ان کو مانا پھر خدا کو مانا، پہلے ان کو مانا. اسی لیے دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ رسول عربی کو مانے بغیر کوئی خدا کو مان گیا. پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں پیش کی جاتی کہ ذریعے تک پہنچے نہیں منزل تک پہنچ گئے. ایسی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. اسی کو میں بہت آسان کرتا ہوں تو یوں کہہ دیتا ہوں، بات دوستو یہ صحیح ہے کہ وجود کے لحاظ سے چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، دریا پہلے ہے، روانی بعد میں ہے، پھول پہلے ہے، مہک بعد میں ہے، آبشار پہلے ہیں، نغمے بعد میں ہیں. مگر ایک بات یہ بتاؤ، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں، مگر تمہیں پہلے چاندنی ملی یا چاند ملا؟ تمہیں پہلے چاندنی ملی یا چاند ملا؟ پہلے تمہارا رابطہ روشنی سے ہوا یا آفتاب سے؟ ٹھیک ہے، ادھر سے آؤ تو سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، مگر
علم کی اہمیت تم سمجھو یا نہ سمجھو، ذریعہ علم جو ہے اس کی اہمیت سمجھو یا نہ سمجھو، مگر قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے کہ یہ ایمان ہی تمہیں نہیں ملے گا جب تک کہ اس ذریعے علم کی عظمت تمہارے دلوں کے اندر نہ ہو، محبت تمہارے دلوں کے اندر۔ لہذا ایمان کے بعد جو بات ذکر کی گئی وہ تعظیم رسول کی بات ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب تک ان کی عظمت کا سکہ تمہارے دلوں پر نہیں ہوگا، جب تک کہ ان کی عظمت کو تم نہ پہچانو گے، ان کے پیغام کی عظمت کو تم کیا سمجھو گے؟ ارے نادانو، تم نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ لا الہ الا اللہ ہدایت ہے، محمد رسول اللہ ہادی ہے، لا الہ الا اللہ ارشاد ہے، محمد رسول اللہ مرشد ہے، لا الہ الا اللہ دعوت ہے، محمد رسول اللہ داعی ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، محمد رسول اللہ ذاکر ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد رسول اللہ متکلم ہے، لا الہ الا اللہ قول ہے، محمد رسول اللہ قائل ہے۔ تو جب تک قائل کو نہیں مانو گے، قول کو کیا مانو گے؟ داعی کو نہ مانو گے تو دعوت کو کیا مانو گے؟ ہادی کو نہ مانو گے تو ہدایت کو کیا مانو گے؟ مرشد کو نہ مانو گے تو ارشاد کو کیا مانو گے؟ متکلم کو نہ مانو گے تو کلام کو کیا مانو گے؟ تو جب ماننے کی بات آ گئی تو محمد رسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ مگر دوستو اچھی بات ہے، پہلے ذریعہ ہو۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ شبہ آپ نہ کریں کہ ذریعے کی ضرورت کب تک؟ آپ سوچ سکتے ہیں ذریعے کی ضرورت کب تک؟ جب تک منزل نہ ملے، منزل کے بعد پھر ذریعہ کی ضرورت ہے۔ یہی تو سوچے کیا؟ آپ یہاں سے پریسٹن جا رہے ہیں، ٹرین کی ضرورت، پہنچ گئے، کیا ضرورت ٹرین کی؟ آپ انڈیا جا رہے ہیں، پلین کی ضرورت، پہنچ گئے، کیا ضرورت؟ تو معلومات ایک ایسا وقت آتا ہے جب ذریعہ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ایسا بھی کوئی وقت ہے کہ محمد عربی کی ضرورت ختم ہو جائے؟ مگر جب وہ ذریعہ ہے تو کہیں ختم تو ہونا چاہیے نا۔ سنو، وہ کس بات کا ذریعہ ہے؟ وہ تمام علوم و معرفت کا ذریعہ، معرفت الہی کا ذریعہ، علم صحیح کا ذریعہ، علوم الہیہ کا ذریعہ، تمام چیزوں کے معلوم ہونے کا ذریعہ۔ اور سنو، معرفت الہی کی منزل غیر منتہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو نبی کی ضرورت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، اس دنیا میں بھی رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی، جنت میں بھی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلی علیہ۔ دوستو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہاں تو ایمان کا لفظ بولا بہت جاتا، سمجھا کم جاتا۔ جس کو دیکھو ایمان والا، آج اس کی گہرائی دیکھو، اچھی طرح سنو۔ دیکھو ایمان امن سے بنا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں ایک لفظ ہے مومن۔ اس نے اپنے کو مومن کہا، اور ہم سب کے لیے بھی مومن کا لفظ قرآن میں استعمال۔ رب نے اپنے لیے ارشاد فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن، تو خدا نے اپنے لیے کیا المؤمن، ہم بھی مومن اور اللہ کے رسول بھی مومن، ہم سب مومن، اللہ کے رسول مومن اور خدا مومن۔ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ مت کہنا کہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی، ہم بھی مومن، رسول بھی مومن، خدا بھی مومن۔ ہاں ایسا موازنہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ رشتہ بہت دور تک لگے۔ رسول بھی مومن، ہم بھی مومن، خدا بھی مومن۔ مگر نہیں دوستو، سمجھو تو بات بات ہے، خدا مومن یعنی پیغام امن کا نازل فرمانے والا، رسول مومن یعنی پیغام امن کے لانے والے، اور ہم مومن پیغام امن کے ماننے والے۔
اور تمہیں اس لیے مومن کہا جاتا ہے کہ تم اچھے عقائد و نظریات کو اپنا کر اپنے کو خدائی عذاب سے بچاتے ہو، امن میں آ جاتے ہو، تمہیں مومن ہو۔ اور رسول اس لیے مومن آئے کہ کالی کملی پھیلاتے ہیں تو سارے ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، وہ مومن ہے۔ امن ہی امن ہے، ایسا امن دینے والا کون ملے گا؟ یا سید السادات جیتوں کا قاصدہ ارجو رضا کا محکم بہما کا، اے سیدوں کے سید، کیا بات کہی، اے سیدوں کے سید، یہاں سید لغوی معنی میں ہے، وہ اصطلاحی سید نہیں۔ اے سیدوں کے سید، سید جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ الذی یلجأ الیہ فی الشدائد، سید وہ ہے تکالیف میں جس کی پناہ ڈھونڈی، الذی یلجأ الیہ فی الشدائد، سید وہ ہے تکالیف میں جس سے فریاد کی جائے، سید وہ ہے جو مشکلات میں پناہ دے، تو اے سیدوں کے سید، یعنی اے پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے۔ اس کا ایک ترجمہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم اپنے ماننے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت نوح اپنے ماننے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت خلیل اپنے ماننے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت اسماعیل اپنے ماننے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت کلیم اپنے ماننے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت مسیح اپنے ماننے والوں کو پناہ دیں گے، اور یہ میرا حبیب ان پناہ دینے والوں کو پناہ دے گا، ان پناہ دے دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، غوث جیلانی قادریوں کو پناہ دیں گے، غریب نواز چشتیوں کو پناہ دیں گے، آقائے نقشبند نقشبندیوں کو پناہ دیں گے، مولائے سہرورد سہروردیوں کو پناہ دیں گے، اور میرا حبیب ان پناہ دینے والوں کو پناہ دے گا، میرا حبیب ان پناہ دینے والوں کو۔ اے سیدوں کے سید، میرا رسول مومن اس لیے ہے کہ سارے عالم کو پناہ دے رہا۔ ایک بات میں بتاؤں، ہر چیز کی ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ڈھانچہ، اور ایک چیز ہے اس کی روح۔ ایک چیز ہے روح اور ایک ظاہری ڈھانچہ۔ اور یاد رکھو، جس طرح تمہارے پاس ایک ڈھانچہ ہے، پیٹرن ہے، اور اس کے اندر ایک روح، دنیا کی ہر چیز کی بات انتہا یہ ہے، ایک ہے ایمان کا ڈھانچہ اور ایک ہے ایمان کی روح۔ اعمال میں بھی ایک ہے عمل کا ڈھانچہ اور ایک ہے عمل کی روح۔ اور روح کی اہمیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر یہی روح نکل جائے جسم سے تو یہ جسم کے لیے کتنے کتنے پاپڑ آپ بیلتے ہیں، اسی جسم کو کھلانے کے لیے کیسے کیسے دسترخوان سجائے جاتے ہیں، اسی جسم کو راحت پہنچانے کے لیے کیسے شاندار مکانات بنائے جاتے ہیں، اسی جسم کو آسائش کے لیے کیسے کیسے کپڑوں کی تلاش خراش ہم دیکھتے ہیں۔ اس جسم کے لیے جتنے اکرامات و انعامات ہیں، جب تک روح ہے، اور اگر یہی چھوڑ دے تو جو پہنے ہوئے اسے تو اٹھاؤ، پہنائیے کیا؟ ارے کیا معاملہ ہو، بیچارہ پہنے ہوئے تھا شیروانی کا اٹھاؤ، اب یہ کیا پہنائیں گے جو پہنے ہوئے اسے بھی اتروانا ہے، اور اتروانے کے بعد کہاں لپیٹ دو تین کپڑوں میں، لپیٹ دو اس کو۔ حالانکہ اس کے نکلنے کا غم ضرور ہے، رنج ضرور ہے، باپ مر گیا ہے، بیٹا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مگر عجیب تماشے کی بات ہے، رو بھی رہا ہے اور نکالنے کا انتظام بھی کر رہا ہے، رو بھی کر رہا ہے، غسل دینے والوں کو بلا رہا ہے، رو بھی رہا ہے، جنازہ بھی پکوا رہا ہے، رو بھی رہا۔ ارے جب تجھے
تجھے باپ کے جانے کا غم تھا، غم ہے، جلدی کیا ہے؟ 10-15 سال اور رہنے دے، اسی گھر میں وہ 40 سال رہ چکا ہے نا، 10 سال اور رہنے دے، اتنی جلدی کیوں ہے؟ کہنے کیا نکل، جو چیز اصل تھی وہ نکل چکی، جو چیز اصل تھی وہ نکل چکی ہے، لہذا اب یہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ ذرا صاحب اور کرتے تو سبب لیتے ہیں، یہ ہمارا باپ عزیز ہے، اس کے باوجود ہم اسے نکال دیں گے، کیوں؟ اب ڈھانچہ ہے، روح نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اب اس کے ساتھ انسانی اعزازات بڑھتے جائیں، انسانی اکرامات کا یہ مستحق نہیں رہا، فوراً مٹی میں دبا دو۔ میں نے کہا جلدی کیا ہے؟ کبھی جلدی ہی یہ دبا دو، کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، عزیز بیٹا ہے تو اسے بھی نکال دو، باپ ہو تو اسے بھی نکال دو، بیوی ہے تو اسے بھی نکال دو، ماں ہے تو اسے بھی نکال دو، چچا ہے تو اسے بھی نکال دو، دوست ہے تو اسے بھی نکال دو۔ ہم نے کہا اتنی جلدی کہا ہے ٹھہرو، کہا نہیں نکالو، جلدی کرو، محبت اپنی جگہ پر ہے مگر حکمت اور مصلحت بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس کی روح نکل چکی ہے، اب اگر اس کو ہم نے یہاں ٹھہرا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھولے پھٹے، تعفن پیدا ہو، مادی فضا خراب ہو جائے، ابھی تو تنہا جا رہا ہے، کہیں دو چار کو گھسیٹ کے نہ لے جائے، پہلے ہی نکال دو اسے، پہلے ہی نکال دو اسے، پہلے ہی نکال دو۔ نکالنے کا انتظام کیا کہ نہیں؟ بے جان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، بے جان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، باپ تھا تو بھی نکال دیا، بیٹا تھا جب بھی نکال دیا، ماں تھی جب بھی نکال دیا، بے جان ہے، رکھنے کے لائق نہیں۔ اسی لیے مجھے حیرت ہوتی کہ بے جان کے نکالنے کی بڑی اجلت ہوتی اور بے ایمان کو لاٹھی بٹھا دیتے، یہ عجیب تماشے کی بات ہے، بے ایمان کو لاٹھی بٹھا دے، حالانکہ فلسفہ وہی ہے، فلسفہ وہی ہے کہ بے جان سے مادی فضا بگڑتی ہے اور بے ایمان سے روحانی فضا بگڑتی ہے، لہذا جو فضا کو بگاڑنے والا ہے نکال دو، جو فضا کو بگاڑنے والا ہو نکال دو، باپ ہو تو نکال دو، بیٹا ہو تو نکال دو، بھائی ہو تو نکال دو، چچا ہو تو نکال دو، نکال دو۔ اور اگر آپ کہیں گے سبھی ہو تو کیا کریں؟ مشکل تو پڑ جائے گی نا، اگر وہ سبھی وہی ہو تو کیا کریں؟ میں کہوں تم خود نکل جاؤ، پھر تم خود نکل جاؤ۔ ارے اسلامی ہجرت کا فلسفہ یہی ہے کہ سب وہی ہے تو نکل جاؤ، جب اپنے ہو گے تو آ جائے گا۔ اسلامی ہجرت کا فلسفہ ہے صحیح نہ تو دیکھو ایمان کتنی اہم چیز ہے، اور اہم چیز ہے، ایسی اہم چیز کی کتنی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایک بات میں بتاؤں، اس کی اہمیت تم آج سمجھو یا نہ سمجھو، مگر اشارہ کر کے میں بتا دوں، ایمان والے تو ضرور سمجھتے ہیں، ایمان کی اہمیت ضرور سمجھتے ہیں، جبھی تو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جبھی تو اپنے سینے سے لگائے ہوئے۔ یاد رکھو دوستو، یہ سارے اعمال، یہ سارے افعال جو اس تم عمل کرو گے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ سارے فرائض ہیں، یہ تو تمہیں کرنا ہی ہے، مگر یاد رکھو یہ سارے عمل یہی کے یہی رہ جائیں گے، تمہارے ساتھ وہاں کچھ نہیں جائے گا، نہ نمازیں جائیں گی، نہ روزہ جائے گا، نماز و روزہ اپنی شکل و صورت میں نہیں جائے گا، نماز کے ثمرات جائیں گے، نماز کے نتائج جائیں گے، اس کا ثواب جائے گا، اس کا اجر جائے گا، مگر عمل دارالعمل میں رہ جائے گا، عمل دارالعمل میں رہ جائے گا، وہاں نہیں جائے گا۔ دیکھو مگر دوستو، ایمان کا عجیب حال ہے، یہ تجھے نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، میزان کے پاس بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے، جہاں جاؤ وہاں ایمان۔ میں نے پوچھا ایمان تو ساتھ پکڑ لیا تم نے تو تو نہیں چھوڑتا، جب اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ یہ مجھے ہر وقت سینے سے لگائے رکھے ہوئے تھا۔ اور میں ایک بات اور بھی توجہ کی عرض کر دیا کرتا ہوں اس موقع پر، سنو، اگر کوئی گنہگار مسلمان شامت اعمال کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا گیا تو جہنم میں بھی اس کا ایمان ساتھ ہے، جہنم میں بھی اس کا ایمان ساتھ جائے گا۔ اب پوچھو ایمان سے، اے ایمان تو تو جنت کا پھول ہے، تو جہنم میں کیوں جا رہا؟ جہنم میں ارے جانے دے اس کو، تو ٹھہر جا، اسے جانے دے، تو ٹھہر جا۔ کہا نہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اگر میں اس کے ساتھ نہ گیا تو نکلنے کا بہانہ کیا ہوگا، نکلنے کا بہانہ کیا ہوگا، نجات کا ذریعہ کیا
تو ایسے ہی ہونا چاہیے، جو صاف ہو جائے تو ہوتے ہی چلا جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، میں ملنے ہی کی بات کرتا ہوں، مگر یہی بات کرتا ہوں کہ اے ملنے والوں، اس سے ملو جو ملے تو ملتا ہی چلا جائے۔ ایسے سے مل کے کیا کرو گے جو قبر میں اتار کر پلٹ آئے، اور اگر سعادت مند نہ ہو تو پلٹ کے دیکھے بھی نہ۔ ایسے سے مل کے کیا کرو گے، اس سے ملو۔ اسی لیے ملنے والوں، ملنا ہے تو گنبد خضرا والے آقا سے ملو۔ وہ اگر یہاں مل گئے تو وہ قبر میں بھی ملیں گے، وہ حشر میں بھی ملیں گے، وہ پلسرات پر بھی ملیں گے، وہ میزان کے پاس بھی ملیں گے، وہ حوض کوثر پر بھی ملیں گے، وہ جہنم کے دروازے پر بھی ملیں گے، وہ جنت کے گیٹ پر بھی ملیں گے، جنت کے باہر بھی ملیں گے، جنت کے اندر بھی ملیں گے۔ ایسے سے ملو جو ملتا ہی چلا جائے۔ ایسے سے ملے بھی تو کیا، جو چھوڑ کے پلٹے تو دیکھے بھی نہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا کما صلی علیہ۔ تو ایمان، اب میں آپ کو بتاؤں، اعمال کی روح کیا ہے؟ ایمان۔ عمل کی روح ہے ایمان، اور ایمان کی روح کیا ہے وہ میں قرآن ہی سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی روح ہے خدا اور رسول کو ملانا۔ ملانے کے لفظ سے بھی دھوکہ نہ کھائیے، اسے میں بڑی وضاحت کروں گا۔ خدا اور رسول کے درمیان تفریق کو ختم کر دینا، یہ ایمان کی روح ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پر توجہ کرو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے منکر ہیں، وہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ اس کے رسولوں کے بیچ میں تفریق ڈال دی جائے، جدائی پیدا کر دی جائے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم بعض کو تو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کفر و اسلام کے درمیان بھی کوئی راستہ نکل آئے۔ خدا اور رسول میں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں، خدا اور رسول میں تفریق کے قائل ہے، خدا اور رسول کو الگ الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ تو سنو، اولئک هم الکافرون حقا، اولئک هم الکافرون حقا، یہ بلا شبہ کافر ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ وہ قرآن کہتا جس پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آج کا زمانہ عجیب ہو گیا، کہتے ہیں کہ کافر کو کافر مت کہو۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ کو کیا پتا کہ آخر میں وہ مسلمان ہو جائے؟ اور پھر صاحب اسی پر کوئی کہتے کسی مسلمان کو مسلمان نہ کہو، تمہیں کیا خبر بعد میں کافر ہو جائے۔ اور میں لطیفے کی بات کیا کروں، ضرورت کی بات کیا، کافر کو کافر نہ کوئی نہیں کہتے، پہلے خود ہی کافر کہہ رہے، کافر کو کافر نہ کہو تو تم نے کیوں کہہ دیا؟ کافر کو کافر نہ کہو، مگر قرآن اولئک هم الکافرون حقا، وہ بلا شبہ کافر ہے، یہ قرآن کا ہے۔ کافر کو کافر نہ ماننا بھی کفر ہے، قرآن کا انکار۔ ایک بات بھی بتاؤں، ایک لفظ بہت آسانی سے لوگ استعمال کر دیتے ہیں ہمارے علماء اہل سنت کے تعلق سے، کہ یہ لوگ منبر رسول سے گالی دیتے ہیں۔ منبر رسول سے گالی دیتے ہیں، کتنا خراب کام کرتے ہیں، منبر رسول سے گالی دیتے ہیں۔ پوچھا کیا کہتے ہیں؟ اب کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو خبیث کہہ دیتے ہیں، کسی کو خناس کہہ دیتے ہیں، کسی کو مردود کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں سب، کسی کو رجیب کہہ دیتے ہیں، کہا منبر سے گالی دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اگر بری بات ہے تو گالی دینا تو بری بات ہی لگتی ہے نا، تو مجھے بھی شکایت ہے، یہ تو منبر سے گالی دیتے ہیں اور تو نماز کے اندر گالی دیتا ہے۔
آپ خدا کی عبادت کرنے دیتے ہیں شیطان کو گالی دیتے ہیں. دو لفظ آپ نے کہا شیطان، دوسرا لفظ کا مربوط. اچھا یاد رکھنا جس کو آپ انگلش کہتے ہو آزادی، اس کا نام شیطان نہیں، یہ تو اس کی صفت ہے. اور آپ شیطان اسے کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو کہنا تھا شیطانت والا سرکش بتا رہے ہیں. دو گالیاں آپ نے اس کو دی، ایک تو شیطان کا، دوسرا جن کا. اور اگر آپ نے کہیں سورہ ناس پڑھ دیا تو وہاں ناس بھی آ گیا، تو کہیں اگر سورہ تبت یدا آپ نے پڑھ دیا تو ابو لہب کو گالی ہو گئی. بڑی مشکل ہے. اب قرآن کی آیت کی چھانٹنی پڑے گی کہ نماز میں پڑھیں کیسی ہے جس میں کسی کو گالی نہ ہو. بات یہ ہے دوستو، ہم نے گالی کا فلسفہ نہیں سمجھا. دیکھو کسی لفظ کا اطلاق اس کے صحیح مصداق پر گالی نہیں. کیا مطلب؟ شرابی کو شرابی کہنا گالی نہیں، چور کو چور کہنا گالی نہیں، بدکار کو بدکار کہنا گالی نہیں، رجیم کو رجیم کہنا گالی نہیں، شیطان کو شیطان کہنا گالی نہیں، کافر کو کافر کہنا گالی نہیں، مشرک کو مشرک کہنا گالی نہیں. اگر اس کو گالی کہہ دیا جائے گا تو کیا قرآن کے ساتھ گالی کرے گا؟ یہ تو پورے قرآن کی صفائی کی ضرورت ہو جائے گی. جو صحیح مصداق ہے اس پر اطلاق گالی نہیں. ہاں مصداق کے خلاف بولو تو گالی نہیں. کسی شریف آدمی کو چور کہہ دو، کسی اچھے خاصے آدمی کو شرابی کہہ دو. انتہا کی بات بتاؤں، مومن کا لفظ اچھا ہے کہ نہیں؟ مومن کا لفظ اچھا کتنا پسندیدہ لفظ. کسی عیسائی کو مومن کو جوتا مارے، اتنا اچھا لفظ اس کو وہ گالی سمجھتا. وجہ یہ کہ اس کا مصداق نہیں ہے. یہودی کو مومن کہو تو کوئی آدمی گالی دیا، جیسے کہ مسلمان کو تو یہودی کہہ دے تو گالی. تو یاد رکھو، آپ علماء اہل سنت سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جس کو جو کہتے ہیں کیا وہ واقعی ویسے ہی ہے، مگر یہ الزام لگانا صحیح نہیں کہ گالی دیتے ہیں. یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے کہہ دیا کیا وہ واقعی ویسے ہی ہے. تو سنو اچھی طرح سے، تو خدا اور رسول کے درمیان جدائی ڈالنا یہ کفر ہے. اولئک هم الکافرون حقا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رسول پر، اللہ رسول نے کوئی تفریق نہیں کی، کوئی جدائی نہیں ڈالی، ملا دیا اللہ اور رسول کو. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. یقیناً قریب اپنا اجر پالیں گے. معلوم ہوا کہ ایمان کا ایک ڈھانچہ ہے اور ایمان کی ایک روح ہے. اس روح کے بغیر ایمان کے اندر تازگی نہیں آتی. اس کو میں ایسے سمجھاؤں، دیکھو ایک درخت ہے جو ایک روح نباتی رکھتا ہے. اگر یہ درخت خشک ہو جائے تو اس کے پھل میں مٹھاس نہیں ہو سکتی، اس سے پھولوں کا وجود نہیں ہو سکتا، اس کی پتیوں میں سبزی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اب تو ڈھانچہ رہ گیا، پیکر تو ختم. آپ یہ ٹیوب لائٹ بہت دیکھ رہے ہیں. ایک ٹیوب لائٹ کا ڈھانچہ اور ایک اس کی روح جس کو آپ نور کہتے ہیں. اگر وہ نور یہاں سے نکل جائے تو اندھیرا ہی اندھیرا. معلوم ہر چیز کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک اس کی روح. تو ایمان اعمال کی روح ہے ایمان، اور ایمان کی روح ہے خدا اور رسول کو ملانا. مگر ملانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول کو خدا کہہ دو، اور ملانے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ خدا کو رسول کہہ دو. میں اس طرح ملا رہا ہوں جیسے نوٹ اٹھائیے آپ، نوٹ، یہ پاؤنڈ ہاتھ میں لیجیے، تو اس پاؤنڈ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کاغذ اور ایک ہے مہر. اور مہر اور کاغذ ایسا ملے ہوئے ہیں کہ نہ مہر کو کاغذ سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ کاغذ کو مہر سے جدا کیا جا سکتا ہے. اور جب تک یہ ملے رہے گا، جب تک یہ پاؤنڈ رہے گا، اور اگر مہر مٹ گئی تو اب یہ پاؤنڈ نہیں رہے گا.
اس کی حقیقت ختم ہو گئی، اس کی قیمت ختم ہو گئی، اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی. تو نوٹ اس وقت ہے جب تک سکہ ہو، توحید کا کاغذ ہو، رسالت کی مہر ہو اور اتنا مل جائے کہ کبھی جدا نہ ہو، تب جا کے وہ قیمت ہوتی ہے. ایمان کی قیمت اسی وقت ہوتی ہے. ایک بات اور بتاؤں، نور پاور ہاؤس کا ٹیوب لائٹ سے نکلنا، پاور ہاؤس روشنی جو ہے یہ اجالا کس کا ہے؟ اس فانوس کا. نور کہاں کا ہے؟ پاور ہاؤس کا. اگر یہاں لال بتی ہوتی تو لال روشنی آئی، تو روشنی ہے فانوس اور نور ہے پاور ہاؤس کا. مگر نور اور رنگ ایسا مل گئے ہیں کہ جدا نہیں ہو گئے. نور اور رنگ ایسا مل گئے ہیں، اگر لال بتی ہے تو لال نور آ رہا ہے، ہری بتی ہے تو ہرا نور آ رہا ہے، سفید بتی ہے تو سفید نور آ رہا ہے. تو نور اور رنگ نے اتحاد کر لیا ہے. رنگ نے یہ کہا، رنگ آگے بڑھتا ہے نور کی وجہ سے، مگر نور نے طے کر لیا ہے کہ جہاں تک میں جاؤں گا وہاں تک اس ٹیوب لائٹ کا رنگ بھی جائے گا، جہاں تک وہ جائے گا. یہ اور بات ہے کہ آپ ہری بتی کے نیچے کھڑے ہو گے تو ہرے نظر آئے، آپ لال بتی کے نیچے کھڑے ہو گے تو لال نظر آئے، آپ سبز بتی کے نیچے کھڑے ہو گے تو سبز نظر آئے، آپ نیلی بتی کے نیچے کھڑے ہو گے تو نیلے نظر آئے، آپ سفید بتی کے نیچے کھڑے ہو گے تو سفید نظر آئے. مگر یاد رکھو، رنگ فانوس کا ہے، نور پاور ہاؤس کا ہے. نور تو ایک ہی ہے، فانوس کا رنگ بدلا تو اس کے رنگ بدل گئے. یہ اور بات ہے کہ غوث اعظم کے سائے میں ہو تو قادری نظر آؤ، خواجہ جمیلی کے سائے میں ہو تو چشتی نظر آؤ، آقا نقشبند کے سائے میں ہو تو نقشبندی نظر آؤ. رنگ ان کا ہے، نور گنبد خضرا کا رنگ ان کا ہے. اب تو پتا یہ چلا کہ اگر تمہیں نور لینا ہے گنبد خضرا کا تو رنگ لینا پڑے گا غوث اعظم کا، رنگ لینا پڑے گا خواجہ جمیلی کا، رنگ لینا پڑے گا آقا نقشبند کا، رنگ لینا پڑے گا مولانا سہروردی کا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رنگ نہیں چاہیے صرف نور چاہیے، رنگ نہیں چاہیے صرف نور چاہیے، تو بس اپنے مقدر کا فیصلہ سن لو، نہ تمہارے مقدر میں نور ہے نہ رنگ ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جدا کیسے کیا جائے، رنگ کو نور سے جدا کیسے کیا جائے؟ مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ مل گئے. اور اس کے بعد ایسے ہی بہت ساری مثالیں. یہ آپ الیکٹرک پھیلا ہوا دیکھتے، اس کے اندر ایک تو اس کا پیکر ڈھانچہ اور ایک اس کی روح ہے، وہ کیا کرنٹ. اگر اس میں کرنٹ نہ ہو تو یہ کس کام کی؟ مگر کرنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت تو دیکھو. یاد رکھنا اور سوچنے کی بات. تو ایسے ہی تار آپ زمین پر رکھ دو، پھر آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ قدر و قیمت کا اندازہ کیسے. ایک وہ ہے جس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو، ایک وہ ہے جس کا نہ ہو، دونوں رکھ دو. ایک وہ ہے جس کو آپ نے پلگ سے لگا رکھا، اور ایک وہ ہے جس ایسی سادہ ہے اس میں برقی لہر نہیں، اور ایک وہ ہے جس میں برقی لہر. اب دونوں کو رکھو اور کسی صاحب کو لا کر دکھاؤ اور پوچھو کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. بڑے غور سے دیکھیں گے. الیکٹرانک مائکروسکوپ سے دیکھیں گے کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. دونوں رکھے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے جو لگا ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو چھٹا ہوا. دیکھنے کے دونوں ایک طرح، دونوں ایک طرح نظر نہ آتے تو لوگ دھوکہ کیسے کھاتے. آپ کیا بات کریں. تو ایک وہ ہے جو لگا ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو بے تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں رکھے ہوئے. پوچھو ان دونوں میں فرق کیا ہے. دیکھنے والا غور سے دیکھ کر
انتظام لوگوں نے کیا کیا آپ کے گھروں کے اندر جو لائٹنگ ہوتی اور وائرنگ ہوتی ہے تو ہر وائر جو ہے وہ پلاسٹک کے کور میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر جو سڑکوں کے اوپر وائرنگ کرتے ہیں اوپر وہ بالکل کھلا کھلی ہوئی وائرنگ آپ نے کہیں نہ دیکھی ہوگی کہ صرف تار پھیلے اور پلاسٹک کے کور کے اندر نہ. وجہ یہ ہے کہ جب بنتی لہر اس کے اندر جاتی ہے اور اس سے تمہیں نور ہی لینا ہے تو جہاں تمہارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں اسے کور کر دیا اور جہاں تمہارا ہاتھ نہ پہنچ سکے وہاں اسے بے حجاب رکھا. جہاں تمہارا ہاتھ نہ پہنچ سکے وہاں بے حجاب رکھا. یہاں دے گا تو بشری حجاب میں دے گا اور جب اپنے پاس بلایا تو سارے حجابات ہٹا دے. تمہارے لیے زحمت بن کے نہیں آیا ہے رحمت بن کے. آپ خیال کرتے چلے جائیں تو ایک ہوتی ہے روح اور ایک ہے ڈھانچہ. تو یہ ملانا اب دیکھو کیا قرآن نے ملایا. میں جس ملانے کی بات کر رہا ہوں وہ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے. اب قرآن نے کیسے ملایا؟ خدا اور رسول کو ملا رہا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت میں ملا دیا. اب یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ صرف خدا کی اطاعت کافی ہے رسول کی اطاعت کی ضرورت ہی نہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت میں ملایا یعنی جو خدا کی اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت ہے اور جو رسول کی اطاعت ہے وہی خدا کی اطاعت ہے. دونوں کو اگر جو تم نے کیا ایمان سے چلے گا. اطاعت کو ملایا کہ نہیں ملایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جب کامیابی کی بات آئی تو صرف خدا نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا کہ جو خدا کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا. نہیں, جو خدا کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوگا. لیجیے صاحب کامیابی کے درجے پر پہنچنے میں بھی ملا وہاں بھی ملا دیا. اور آگے آپ چلتے جائیے. واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ. اللہ اور رسول زیادہ مستحق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. ابھی تک ہم سمجھے تھے کہ خدا ہی کو راضی کرنے سے فرصت مل جائے گا مگر کہا نہیں اللہ اور رسول کو جدا نہ کرنا. ان کی بھی رضا ہے ان کی بھی رضا ہے. اور یہاں میں ایک علمی نقطے کی طرف اشارہ کروں. علمی نقطے دیکھو یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ان کی توجہ خاص چاہیے. فاللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. یہاں ان یرضوہ میں جو ضمیر ہے وہ واحد ہے اور ذکر اللہ کا بھی ہے اور رسول کا بھی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بظاہر واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما. چاہیے یہ تھا کہ اللہ اور رسول دونوں اس بات کے مستحق ہیں دونوں کو راضی کیا جائے. ذکر دو کا ہے ضمیر ایک کی ہے. ان یرضوہ. اور علماء کہتے ہیں کہ جو قریبی مرجع ہوتا ہے اسی طرف ضمیر لوٹتی ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس رسول کو راضی کیا جائے. میں کہتا ہوں ذات دو تو ضمیر ایک کیوں کہا
جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتا ہوا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یہ لیجیے ہم گھر سے نکلے تھے یہ سوچ کر کہ ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، تو قرآن نے کہا یہ خدا کی طرف بھی جا رہا، رسول کی طرف بھی جا رہا۔ ہجرت میں کسی ایک کی نیت نہ کرنا تو مقصد ہجرت میں بھی ملا دیا۔ راستہ دیکھو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا، رسول بھی دیکھ رہے۔ لیجیے علم و خبر میں بھی کہہ دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ مجھے جو علم و خبر ہے اسے میں نے اپنے حبیب کو دے دی۔ دیکھنے کے لفظ میں بھی ملا دیا۔ اور آگے چل کر کے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر سبقت مت کرو۔ ایک عجیب بات بتاؤں، شان نزول کو ویسے اس کا شان نزول کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ابھی نبی نے قربانی نہیں فرمائی، قربانی تو نمانا گیا مگر ابھی نبی نے قربانی نہیں کی، کچھ لوگوں نے کر رہا۔ ابھی نبی کریم نے روزہ نہیں شروع کیا، کچھ لوگوں نے شروع کر دیا۔ کوئی برا کام کیا تھا، ارے قربانی ہی تو کی تھی اور اللہ کے نام پر قربانی کی تھی، روزہ رکھا تھا، کیا برا کیا تھا؟ مگر خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ میرے حبیب نے شروع نہیں کیا اس لیے شروع کر دیا، میرے حبیب نے کبھی قربانی کی نہیں، یہ بڑھ گیا، آگے بڑھ گیا۔ حالانکہ مرتبے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا، وقت میں کچھ پہلے ہو گیا۔ ذرا سا خیال کرو، تو اگر تم عبادت بھی میں بھی نبی پر سبقت کرو تو خدا کو منظور نہ ہو، کہا جائے دیکھو تم نے نبی ہی پر سبقت نہیں کیا ہے، تم خدا پہ بھی سبقت کرو۔ سبقت کرنے والوں نے نبی میں کیا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا پر بھی سبقت ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ملا دیا کہ نبی کی شان میں اعانت کرنے والا صرف نبی کا توہین کرنے والا نہیں ہے، وہ خدا کا بھی توہین کرنے والا ہے، تو تعظیم و توقیر میں بھی ملا دیا۔ کیسا وہ ملا؟ دیکھو میں قرآن کریمی کی آیات پیش کر رہا ہوں، ویسے اس سلسلے میں احادیث بہت پیش کی جا سکتی ہے، مگر مجھے ہر وقت لگا ہے لوگوں کو ایک بات یاد کرا دی گئی ہے کہ کسی حدیث کو سناؤ تو کہہ دو یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ اصل میں حدیث تو قوی ہے مگر جب عقیدہ ضعیف ہوتا ہے تو ہر حدیث ضعیف نظر آتی ہے۔ اسی لیے میں قرآن پیش کر رہا ہوں کہ مرتے دم تک کوئی نہ کہے یہ آیت ضعیف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ ذرا صاحب خیال کرو تو میں اس ملانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کلمہ کو چھوڑو ہر باتوں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں میں کبھی سوچتا کہ یہ ترتیب کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب یہ ہوتی تو زیادہ بہتر۔ میں اپنی اپنے ناقص کی بات کروں، کیا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ یہ ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ۔ باتوں کو بدل، رسالت کا بھی ذکر، توحید کا بھی ذکر، کوئی مفہوم تو نہیں بدل گیا، مگر ترتیب ایسی کیوں؟ میں کہتا ہوں ایسا کیوں ہونا چاہیے تھا؟ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ ایمان و عرفان کے لحاظ سے محمد رسول اللہ پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ بعد میں، تو پہلے جس کو مانا اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے اور بعد میں جس سے مانا اس کا ذکر بعد میں ہونا۔ ایمان کے لحاظ سے بات ہونی چاہیے نا، تو ہونا چاہیے تھا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، مگر ترتیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ ایک بات بتاؤں دوستو، بات تو مکمل اس وقت بھی ہو جاتی مگر یہ خوبی نہ پیدا ہوتی جو اس ترتیب میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب لکھو ذرا لا الہ الا اللہ اور پھر لکھو محمد رسول اللہ، لکھو تو لا الہ الا اللہ کا آخری کلمہ اللہ اور محمد رسول اللہ
یہ سنت کو ایسا ملا دیا کہ تم فرض سے سنت کو ہٹا نہیں سکتے. ایسا ملا دیا. دیکھو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کیسا سنت و فرض کو ملایا ہے ملانے والے نے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نمازی عشاء پڑھ کر آئے کتنی رکعتیں پڑھی, آپ بڑے آرام سے 17 رکعت بتا دیں گے. اور اس کے بعد میں پوچھوں گا ذرا ترتیب بتاؤ تو آپ جب بتائیں گے تو پہلے بھی سنت اور بعد میں بھی سنت. آپ سنت کی آغوش میں اپنے فرض کو رکھیے, 2 درجہ سنت اور اس کے بیچ میں رکھ دیا فرض. ارے تکبیر, اللہ اکبر, ارے رسالہ, یا رسول اللہ, دادا موتی سے اعظم ہے, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما كنت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليه يا رسول الله. آپ ذات درود شریف کا درانے اپنی تصویر چل رہی فرض و سنت کو ایسا ملایا کہ سوچ لو, غور لو. اگر کبھی ایسا دور آ جائے کہ لوگ سنت سے, سنت کے لفظ سے, سنت کے نام سے چڑھنے لگے اور تمام سنتوں کو چھوڑ دیں, طے کرنے کا کہ سنت کا نام لیتے ہی نیت ہی میں رسول آ جاتے ہیں. جہاں سنت کا نام لیا ابھی نماز شروع نہیں ہوئی رسول کا ذکر شروع ہو گئی. چھوڑ دو سنتوں کو تاکہ رسول کی یاد ہی نہ. اگر ایسا کوئی سوچے تو جانتے ہو کیا ہوگا, چلیے صاحب فرض تو پڑھے گا, کوئی سنت چھوڑ دے گا تو فرض تو پڑھے گا, اس لیے کہ فرض سے تو کوئی خطورت نہیں ہے, سنت ہی سے تو ہے. تو ہمارے مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے, مفتی محمد یونس کاشمیری سے پوچھیں گے کہ مولانا یہ بتائیے اس فرض میں کتنا فرض ہے, اس فرض کے اندر کتنے فرض ہیں, یہ بتا دیں گے فقہ حنفی کی نقطۂ نظر سے کہ 7 فرض ہے. 7 فرض ہیں تو فرض ہی پڑھنا, سنت نہ پڑھنا. سنت پڑھو گے تو نبی کی یاد آئے گی, فرض ہی پڑھنا تو کہیں گے فرض کتنا ہے, قیام فرض, قرات فرض, سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے, قرات فرض, رکوع فرض, تسبیح پڑھنا فرض نہیں ہے, صرف رکوع فرض, سجدہ فرض, سبحان ربی الاعلیٰ کہنا فرض نہیں ہے, آخری بیٹھک فرض, بالقسط نکل جانا فرض, تحریمہ فرض. 7 فرض کل ہے تو ذرا فرض والی نماز پڑھو. سنت نہ آنے پر سورہ فاتحہ پڑھو گے تو سنت آ گئی, تسبیح پڑھا تو سنت آ گئی, درود و سلام پڑھا تو سنت آ گئی. فرض والی پڑھنا, فرض والی تو فرض والی نماز ہم لوگ کریں بغیر زبان ہلائے دل میں نیت کر کے اللہ اکبر کہہ لیا. اور اب کوئی بھی 3 آیتیں پڑھ لو, سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھ کے فوراً رکوع میں چلے جاؤ, اور رکوع میں جاتے ٹھہرنا نہیں, ٹھہرنا تو سنت ہے, ٹھہرنا سنت ہے. جلدی اٹھ جاؤ, تیزی سے اٹھ جاؤ, اور بھائی کھڑے نہ رہنا, فوراً سجدے میں جاؤ, اور ذرا سا طویل نہ کرنا, جلدی سے اٹھ جاؤ, اٹھو بیٹھو, اٹھو بیٹھو, اٹھو بیٹھو. فرض ادا ہو رہا, فرض خوب ادا ہو رہا. تم تو سمجھتے ہو نماز پڑھ رہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ورزش کر رہے ہیں. ذرا صاحب خیال کرو, سنت کو چھوڑا تو سورہ فاتحہ کی سعادتوں سے محروم کر دیا, سنت کو چھوڑا تو سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم کہنے کی توفیق چھین لی گئی, سنت کو چھوڑا تو درود و سلام کے انوار و برکات سے محروم کر دیا گیا, سنت کو چھوڑا. مگر اگر کوئی کہ صاحب ہم تو چھوڑیں گے, ہم وہ کھٹاکھٹ والی نماز ہی پڑھیں گے, وہ فرض والی پڑھیں گے, سنت والی نہیں. تو یہاں پر میں آپ کو پھر سمجھانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے قیام تو کرو گے نا, رکوع تو کرو گے, یہ تو فرض ہے, سجدہ تو کرو گے, تحریمہ کرو گے, مگر مجھے بتا یہ قیام خدا نے
ہم تو کہتے ہیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اور خدا یہ کہہ رہا نبی پہ درود پڑھو. یہ کیا تماشا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں صلاۃ و سلام کا نظرانہ خدا کی، ابھی درود و سلام پڑھنا ہے بعد پڑھ لیتے کیا یہ نماز کے اندر جزوے نماز ہم پڑھیں نبی پہ صلاۃ تو لکھا جائے کہ وہ خدا کی ہے عبادت. ہم پڑھیں نبی پہ درود اور فرشتے لکھے یہ پڑھ رہا نماز. فرشتے تو یہ لکھ رہے نماز پڑھو اور ہم پڑھ رہے درود، ہم پڑھ رہے صلاۃ. ایک فقراء کی بات سناؤ. ایک فقراء سے ایک بات کہی کہ دیکھو نماز میں لوگ بیٹھ کے درود و سلام پڑھتے ہیں، زیادہ کھڑے ہو کے پڑھنا ناجائز. ایک صاحب نے کیا کہا کہ نماز میں آپ بیٹھ کے پڑھتے ہو نا، تو چونکہ نماز میں پڑھتے ہو بیٹھ کے لہذا کھڑے ہو کے پڑھنا ناجائز. یہ فقراء نہیں ہے، کچھ تقاریب ہے. بہت سارے فقراء کھڑے کر کے بنائے ہیں، تقاریب مرد ہوتا ہے. کہتے کیا ہے کہ بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں نماز میں، لہذا کھڑے ہو کے پڑھنا ناجائز. اگر یہی دلیل لوگوں نے اپنا لی اور پسند کر لی تو کہیں ایسا نہ کہنے لگے کہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لہذا بیٹھ کے پڑھنا ناجائز. کیا دلیل ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھتے مگر بیٹھ کے پڑھنا ناجائز. ارے نادان تو نہیں جانتا خدا کی مرضی. نماز کی ایک شکل تو وہ ہے جو ہم آپ کو پہچانتے ہیں، اور ایک شکل اور ہے جو جنازے کی نماز کی صورت ہے. تو جنازے کی نماز جب پڑھتے ہو تو نماز صرف خدا ہی کے لیے تو ہے نا، میت کے لیے تو صرف دعائے مغفرت ہے، عبادت تو خدا ہی کی کر رہے ہو. اب پڑھو جب نماز جنازہ پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا؟ ثنا پڑھ لی، اور دوسری تکبیر کے بعد سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ ملک. ارے کوئی سورہ فاتحہ وہ بھی نہیں، سورہ بقرہ وہ بھی نہیں، کیا پڑھا؟ درود. اپنے قرآن کو چھوڑا دیا، نبی کے درود کو نہیں چھوڑا. اپنے قرآن کو چھوڑا دیا اور نبی کے درود کو نہیں چھوڑایا. جا کر پوچھو فرمائے خدا بندی سے یہ حکمت کیا ہے؟ جواب ہوگا نادان یہ تو میری حکمت جو پوچھنے کا تجھے حق کیا ہے؟ لا انسان اما یفعل، یہ سوال ہی جائز نہیں ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا. یہ سوال ہی جائز نہیں ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کیا ہے. مگر سن لے، بس سمجھنا چاہتا سن لے، یہ درود مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں بٹھا کے بھی پڑھاتا ہوں اور کھڑا کرا کے بھی پڑھاتا ہوں. صحیح خیال کرتے چلے جاؤ. پتا یہ چلا ملا دیا. آپ دوسرے فرائض کو بھی دیکھ لو. حج کا فریضہ، حج کا فریضہ ہم سے یہ کہا گیا چلو حج کرو. چلے لوگ حج کے ساتھ، جو ہمارے ہندوستان والے چلے، جب یلملم کی محاذات میں پہنچے کہا کپڑے اتارو. یہ اتنے اچھے کپڑے ہم پہنے ہوئے ہیں، اسے اتارے ہمارا کبھی کیا کرنا؟ چادر کا لپیٹو، لنگی پہن لو، وہ بھی سلی ہوئی نہ ہو. ہم نے کہا کیا کعبہ آ گیا؟ ابھی آیا نہیں ہے، اب قریب ہے، ابھی آیا نہیں، خدا کی بارگاہ ابھی آئی نہیں ہے. کہا یہ معاملہ کرے نہ دو، خدا کی بارگاہ عظمت تو جا رہا ہے. سنت ابھی سے شروع کر دیں. نبی کی سنت، نبی کا لباس، نبی کا در، نبی کی ادا. اپنے کو نبی کے لباس میں لپٹ کر جانا، لپیٹ کر جانا وہاں کا، تو خدا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھانے کے لائق ہے؟ اپنا منہ دے، اپنا کردار دے، اپنے شب و روز دے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ دے، اپنی ساتھ دے. کیا یہ منہ اس لائق ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جائے؟ نبی کا لباس پہن کے جا، نبی کی ادا لے کر جا، نبی کے لباس میں جا، تاکہ خدا کی رحمت کی نظر جو ہے وہ تیرے لباس پر آئے. علاقہ دار کی یہ اس لائق تو نہیں تھا، مگر تیرے حبیب کی ادا کو سینے سے لگا کے آیا ہے، سنت کو لپیٹ کر آیا ہے. سنت شروع. پھر ہم نے سوچا تھا فرض ہے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کعبہ ہے، اس کا چکر لگاؤ. ہم نے چکر بھی لگا لیا، حجر اسود کا بوسہ بھی دیا، صفا و مروہ کی صحیح بھی کر لی،
مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا، عرفات میں بھی ٹھہرے، مزدلفہ کی منزلوں سے گزرے، مینا میں رمی الجمار بھی کر لیا، نہر بھی ہے، قربانی بھی ہے، سب کچھ کرتے چلے گئے۔ مگر میں یہ سوال ہر منزل پر کرتا رہا، مجھے یہ بتاؤ ہمیں خدا کے فرض کے لیے بلایا گیا تھا تو کیا خدا نے کبھی اس گھر کا چکر لگایا تھا؟ کیا خدا نے کبھی صفا و مروہ کی صحیح کی تھی؟ کیا خدا کبھی عرفات میں ٹھہرا تھا؟ کیا خدا کبھی مزدلفہ میں رات گزاری تھی؟ کیا خدا نے کبھی رمی الجمار کیا تھا؟ کیا خدا نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا؟ کیا خدا نے مقام ابراہیم کو مصلی بنایا تھا؟ کیا خدا نے آب زمزم کو کھڑے ہو کے پیا تھا؟ بولو! جواب ملے گا نہیں، یہ خدا نے کچھ بھی نہیں، خدا ان تمام باتوں سے پاک و صاف ہے، یہ تو مصطفیٰ نے کیا تھا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور خدا اپنے فرض کے نام سے بلا رہا ہے اور محبوب کی سنت کرا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا کیسا ملا دیا ملانے والوں، کیسا ملا دیا، کیسا ملا دیا، تم اس رسول کو کیسے جدا کر سکتے ہو؟ اور واقعی کچھ لوگوں نے رسول کے حکم کی اہمیت نہیں سمجھی تو کیا ہوا؟ وہ واقعہ مشہور ہو آپ کے سامنے ہوگا، وہ یہودی اور منافق والا، یہودی اور منافق والا۔ جب یہ فیصلہ بارگاہ رسالت میں واقعہ نگاری میں اس لیے نہیں کروں گا کہ واقعہ آپ کو معلوم، صرف اشارہ کروں کہ نبی کا فیصلہ منافق نے پسند نہیں اور بلکہ کہا کیا، منافق پہلے جاتا ہے نبی کی بارگاہ۔ دیکھو یہودی بھی جاتا، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آج اس کی باری یہ پانی چلا تھی، باری یہودی کی، اور منافق اپنے ظاہری اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں یہودی چلا گیا، منافق لے گیا اور چلا گیا۔ سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور منافق کا عجیب انداز ہے، جب حضور کی بارگاہ پہنچا تھا تو کہا اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یہودی ہے۔ بتائیے کسی مقدمے سے میں اس بات کی ضرورت کیا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ مگر وہ سوچتا تھا حضور جانبداری کرے، حضور جانبداری کرے گا، میں مسلمان یہودی ہے۔ خیر سرکار نے کچھ اس کی اس جملے کا خیال نہیں فرمایا، یہودی کے حق میں جواب دے دیا۔ منافق کو یہ بات پسند نہیں ہے تو اس نے مشورہ دیا چلو عمر سے فیصلہ کرو۔ سوچا کہ وہ سلطان والا کفار ہے، یہودی کا نام سنیں گے جنرل بنا دیں۔ اسی لیے میں کہتا کیا ہوں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل شین لیتا ہے۔ دنیا کا طریقہ ہے کہ جو ہائی کورٹ میں ہارتا وہ سپریم کورٹ میں اپیل کرتا، اور یہ بے وقوف سپریم کورٹ میں ہار کے اب ہائی کورٹ میں جاتا۔ سوچو اب اس کے بعد ہوا کیا؟ فاروق اعظم کو پتا چلا کہ حضور کا فیصلہ اسے پسند نہیں آیا، اندر تلوار نے کہا، تلوار چمکی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا یہودی گئے اور دنیا نے جو دیکھا منافق ہے، اڑ نہیں کرتا۔ وہاں بھی اس نے یہی کہا کہ میں مسلمان یہودی ہوں، اور یہودی نے اسے دوسری بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ اپنے ایمان، ظاہری ایمان کا دھوکہ دینا چاہتا، میں مسلمان ہوں یہودی ہوں۔ کچھ لوگ اپنے ایمان کا بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، نگر مسجد بستی گھر ہر جگہ اپنے ایمان عبادت کا پروپیگنڈا۔ میں مسلمان یہودی ہے۔ ہم کو لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب نے کبھی سونا ہی نہیں دیکھا، سونا دیکھے اتفاق سے ان کو ایک سونے کی انگوٹھی ملی، تو سونے کی انگوٹھی پہننا تو مردوں کے لیے آیا، مگر اب وہ یہ کیسے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم سونے والے، تو انہوں نے انگوٹھی پہن لی اپنی انگلی میں، اور اس کے بعد جب کسی کو دیکھا تو اسی انگلی کو اٹھا کر السلام علیکم، تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سونا اپنے سونا، السلام علیکم السلام علیکم۔
اتفاق سے ایک حلوائی کی دکان پر یہ پہنچ گئے تو حلوائی کی دکان پر تو سلام کر نہیں سکتے تھے وہ غیر مسلم، تو وہ انگوٹھی کیسے دے گئے؟ تو کھڑے ہو گئے، تمام مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی، اب بولو اس کا کیا بھاؤ ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے، اس کا کیا بھاؤ ہے؟ وہ سمجھ گئے اتنا بھاؤ پوچھ رہا ہے یہ انگوٹھی دے رہا ہے، انگوٹھی دے رہا ہے۔ اتفاق دیکھو کہ حلوائی جو تھا وہ سونے کا کڑا پہنے ہوئے، یہ تو صرف انگوٹھی پہ کرا رہا تھا، وہ سونے کا کڑا پہنے تو اٹھا کے آستین کھینچے اور کڑے کو ظاہر کر کے اس کا یہ بھاؤ ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے۔ ایک انگوٹھی پہ اتنا نام ہے تو سونے کا کڑا رکھتا ہوں، مسلمان یہودی ہے۔ مگر سنو، فاروق اعظم نے جس کو اس منافق کو قتل کیا ہے چھوڑ کر کے، اس نے بظاہر تو مسلمان ہی تھا نا، عمر نے مسلمان کو مارا، عمر نے مسلمان کو مارا، بار بار رسالت میں طلبی ہو گئی، بار بار رسالت میں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا سرکار نے کیا تم نے مسلمان کو مارا تو کیا جواب دیا تھا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب، میں نے ایک نماز پڑھنے والے کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے کو مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا ہے، آپ کا کلمے کی شہادت دینے والے کو ضرور مارا ہے مگر مسلمان کو نہیں مارا۔ فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے مشاجرات میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے، آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے، آپ کے فیصلے سے راضی نہ ہو جائے، آپ کے کہے ہوئے کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا نہ مان لے۔ ظاہری عمل نے حضرت عمر کو دھوکہ نہیں دیا نا۔ اچھا ایک بات میں اکثر سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد بتا دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ حضرت عمر ابھی یہ کہتے خاموش ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل انہی کلمات طیبات کو لے کر اتر پڑے، دنیا نے دیکھ لیا کہ عمر کی زبان پہ قرآن بول رہا تھا، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ میں ایک بات یہ سوچتا ہوں اس مقام پر، یہ سوچتا ہوں کہ بھئی قتل کرنا تھا تو کر دیا، کر دیتے بعد میں کیوں کر سکتے تھے؟ معاملہ کہاں کا تھا؟ مدینے پر، نبی کتنی دور تھے؟ مسجد میں، تو حضرت عمر جا کے پوچھ تو لیتے، نبی سے پوچھ لیتے کہ اے حضور ایسا کیس آ گیا ہے اب میں کیا کروں، پوچھ لیتے، نبی سے نہیں پوچھا، تحریر تو کر لیتے نا کہ سرکار آپ کچھ حکم فرمائے، بہت دور ہوتے تو میں سمجھتا کہ پہنچتے میں رکاوٹ تھی، پہنچ سکتے تھے، پوچھا نہیں، نہ اس بات کا انتظار کیا کہ بھائی الہی آئے، نہ نبی سے پوچھا، اتنا بڑا کام کر دیا۔ ہر بات میں پوچھتے ہو کہاں قرآن میں آئے، کہاں حدیث میں ہے، عمر سے کیوں نہیں پوچھتے کہاں خدا نے کہا تھا کہ قتل کر دو اور کہاں رسول نے کہا؟ عمر سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس حکم قرآنی کی وجہ سے انہوں نے قتل کیا، کیا کیا تھا انہیں قتل کرنے کا، کس نے آرڈر دیا تھا، کیا خدا نے وحی نازل کی تھی، کیا رسول کا کوئی انسان ملا تھا، کیوں قتل کیا؟ جواب ملے گا نہ خدا نے کہا نہ رسول نے کہا، یہ تو میرے عشق کا فیصلہ تھا، یہ میری محبت کا فیصلہ تھا۔ ارے عقل ہے جو پتہ لگاتی ہے، عشق تو ذرا بھی انتظار نہیں کرتا، عشق کا معاملہ ہی کچھ نہیں رہا ہے، محبت کے انداز ہی کچھ ڈالے ہیں۔ میں اپنے محبوب کے حکم کی یہ حق تلفی کر رہا ہوں اور میں اسے زندہ رہتا ہوا دیکھ سکوں، میں اس کی بات کو بڑھا سکوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ عشق و محبت کے فیصلے کسی حکم کا انتظار نہیں کرتے، اس
اسے حکم کا وہ تو لوگ تو حکم کا انتظار کرتے ہیں، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے تو انتظار کرتے ہیں، مگر عشق والے انتظار نہیں کرتے۔ بس آپ دیکھو کیسا ملا دیا ہے ملانے والے نے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں دوستو، قرآن کریم کی آیت کریمہ کو ایمان کی روح کیا ہے؟ تعظیم رسول۔ ایمان کی روح محبت رسالہ۔ قال ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ محبوب تم کہہ دو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہارا خاندان، یہ تمہارے جمع کیے ہوئے مال، یہ تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ تمہاری تجارت ہے جن کے نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے۔ اگر تمہیں خدا اور رسول سے زیادہ محبوب ہے، اگر خدا اور رسول کی راہ میں جدوجہد کرنے سے زیادہ محبوب، فتربصوا، انتظار کرو۔ محلوں میں ہو تو وہیں انتظار کرو، لال قلعے میں ہو تو وہیں انتظار کرو، جھوپڑی میں ہو تو وہیں انتظار کرو، ویرانے میں ہو تو وہیں انتظار کرو، انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر نازل کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنے۔ ایک بات میں بتاؤں، ایک ہے نبی کی محبت اور ایک ہے نبی کی احبیت۔ تو نبی کی محبت ہے ایمان، نبی کا چاہنا یہ ہے ایمان، اور سب سے زیادہ چاہنا یہ ہے کمال ایمان۔ محبت ہے ایمان اور احبیت ہے کمال ایمان۔ تو بغیر محبت رسول کے ایمان کا وجود ہوتا ہی نہیں۔ اب کہیں آپ کی آیت کریمہ نہ پڑھ دیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی محبت ہے نا ایمان، تم کہتے ہو رسول کی محبت، کہتے اور کرو، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو لانے کے بعد محبت کرتے، لائے کیسے؟ ایمان لائے کیسے؟ ایمان لائے رسول کی محبت سے، اور پھر خدا کے چاہنے والے بن گئے۔ تو ایمان نام ہے رسول کی محبت کا، اور خدا کی محبت ایمان کا نتیجہ ہے، ایمان کا پھل ہے، ایمان کا ثمرہ ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے ملے گا؟ تو خدا اور رسول کی محبت کو دو مت سمجھنا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو ایک دو نظر آتا ہے، ہوتی ہے چیز ایک۔ آپ بھی کبھی دیکھو، آنکھ دبا کے دیکھو، آنکھ دبا کے دیکھو تو ایک دو نظر آئے۔ تو ایک بیماری آپ میں پیدا ہو جاتی ہے تو ایک دو نظر آتا ہے، دو نظر آتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کو ایک 8 نظر آتا، تو ایک بیمار وہاں پہنچا، کہا ڈاکٹر صاحب میرے ایک تکلیف ہے، کیا؟ میں ایک کو 2 دیکھتا ہوں۔ تم ایک کو 2 دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے چشمہ ہٹایا اور سے دیکھا، کیا آپ 8 کو ہی شکایت؟ تو وہیں سے پلٹا کہ میں تو 2 ہی دیکھتا ہوں، تو 8 دیکھتا۔ ایسے ہی ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، بیٹے بلا دکان مالک کے آئینہ رکھا ہوگا، اور وہ ایک کو 2 دیکھتا۔ جب الماری پہ گیا تو ایک کی جگہ 2 آئینے نظر آئے۔ آ کر کہتا، ماسٹر صاحب کون سا لاؤں، ادھر والا یا ادھر والا؟ کہا کہ ایسا کر، ایک کو پتھر مار کے توڑ دے، جو دوسرا بچے اسے اٹھا۔ جب اس نے جا کے ایک کو پتھر مارا تو کہا دوسرا بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا پتھر تو میں نے اس میں چلایا تھا، وہ کیسے ٹوٹ گیا پتہ نہیں چلتا۔ کہا نادان
یہ شیشہ محبت الہی کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ شیشہ محبت الہی کیسے ٹوٹ گیا؟ ہم نے تو پتھراؤ گنبد خضرا پہ کیا تھا، یہ کعبے کا غلاف کیسے جل گیا؟ یہ کعبے کا غلاف کیسے جل گیا؟ جواب ملے گا نادان ایک تھا، تم نے دو سمجھ لیا. وہ ایک تھا تم نے دو سمجھ لیا کہ محمد سے وفا ہوئے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں دین ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خالی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں اور صلاۃ و سلام کے سوال عقیدت.
واحفظنا على الإيمان وتوفنا على الإيمان واحشرنا على الإيمان ولقنا كلمة الإيمان. اللهم احنا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وحشرنا في سنة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم احنا سعيدا وأبنا سعيدا وأجرنا في السعادة. ربنا قل لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا ربنا إنك غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله تعالى على خلق سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته الله يا رب العالمين. ایک اعلان سماعت فرما دیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب رات کے لیے ایسوسی ایشن کی طرف سے کھانے کا انتظام ہے. آپ کھانا کھا کے لنگر کا بھی تشریف لے جائیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کل لندن میں ہائیڈ پارک سے